ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس رشتے کی لاج رکھنی ہے زیادہ. آیا خونی رشتے کی زیادہ لاج رکھنی ہے یا روحانی اور دینی رشتے کی زیادہ لاج رکھنی ہے؟ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھا تو یہ کیا ہے کہ ہم خونی رشتے کی بہت لاج رکھتے ہیں. اگر بیٹے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، قوم اور قبیلے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس وہ چیز نہیں تو حرام کے راستے اختیار کر کے بھی بیٹے کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام کے راستے اختیار کر کے باپ کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام کے راستے اختیار کر کے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قوم اور قبیلے کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ادھر سے سود کھانا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، اللہ کو ناراض کرنا پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا پڑے، ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں. کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں قوم اور قبیلہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری تجارت بند نہ ہو جائے، کہیں میرا مسکن مجھ سے چھینا نہ جائے. ان چیزوں کی تو ہم پرواہ کرتے ہیں، خون کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن روحانی رشتے کو ہم نہیں دیکھتے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، رسول کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے. ان رشتوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن خونی رشتے کی پرواہ کرتے ہوئے ہم حرام بھی کھا لیتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انبیاء اکرام کی کیا تعلیم ہے، ہمیں انہوں نے کیا سکھایا. ہماری جب نظر انبیاء اکرام کی تعلیمات پر پڑتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ادھر سے خونی رشتہ ہے باپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، لیکن باپ کے رشتے کی پرواہ نہیں کرتے. باپ کو بار بار دعوت دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، روحانی رشتے کو مضبوط کر لو. اگرچہ میرا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے، جب آپ خونی رشتے کو ملحوظ رکھتا ہوں تو ادھر سے روحانی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر باپ کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے، جسمانی رشتہ ہے، لیکن اگر یہی خونی اور جسمانی رشتہ روحانی رشتے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر میری طرف سے بھی سن لو. اگرچہ آپ میرے والد ہو، میرے ابا ہو، میرا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے، تو پھر سن لو، میں آپ کو ببانگے توہر بتا دیتا ہوں. اے میرے ابا جان، آپ جن کی عبادت کرتے ہو، انا بریء مما تعبدون، میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لہذا مجھے روحانی رشتہ زیادہ عزیز ہے، روحانی رشتہ زیادہ محبوب ہے، جائے کہ آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اس خونی رشتے کو میں پس پشت ڈال دیتا ہوں. روحانی رشتے کی میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے، خدا کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے تو لہذا اس کو میں برقرار رکھوں گا. تو نبی علیہ السلام نبی ہے، خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، روحانی رشتے کی پرواہ کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار بلا رہے میرے ساتھ مل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، روحانی رشتے کو مضبوط رکھو. لیکن بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. لیکن اس کو تو پتہ نہیں تھا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر سے بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، ادھر سے اللہ کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے خونی بیٹے کو
خونی رشتے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے بھی بار بار درخواست کی، خدایا یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ کے اہل کو بچا دوں گا۔ اللہ کریم نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ جب اللہ کریم نے بتا دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روحانی رشتے کو برقرار رکھا، اور ادھر سے جسمانی اور خونی رشتہ جہاں جاتا ہے جانے دو، پرواہ تک نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ادھر سے چچا ابو طالب ہیں اور قوم اور قبیلے والے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ سارے کھڑے ہیں، لیکن پرواہ نہیں کی۔ ابو طالب ہیں اور پوری پبلک مل کر کے ابو طالب کے پاس آتی ہے، آ کر کے کہنے لگتی ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا بھی صحیح، فرمایا بھتیجے سن رہے ہو، یہ پوری پبلک، یہ پوری قوم، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچا کیا کہہ رہی ہے بتائیں۔ فرمایا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیغام اور پروگرام سے باز آ جائیں، جس رشتے کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ چچا اگر یہ پوری قوم اور پبلک سورج کو اتار کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دیں، چاند کو اتار کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دیں، خزانہ پورا میرے سامنے رکھ دیں، تو لہذا سن لیں، اگرچہ آپ میرے چچا ہیں، مجھے ایسی خونی رشتے کی، کسی جسمانی رشتے کی پرواہ نہیں ہے، میں روحانی رشتے کا خیال کروں گا۔ لیکن جس نے خونی رشتے کا خیال کیا ہے، اللہ اور رسول سے زیادہ ترجیح دی ہے خونی رشتے کو، کل ان کان آباؤکم، پھر اگرچہ ان کے والدین ہیں، او ابناؤکم و ابناؤکم، ان کے بیٹے ہیں، و ازواجکم، بیوی ہے، و اخوانکم، بھائی ہیں، و عشیرتکم، قبیلہ ہے، اور اسی طریقے پر و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت ہے جو کما کما کر کے اپنا معاش اور ذریعہ بناتے ہیں، ان کے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یاد رکھیں وہ رہش ہے جس کو دیکھ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی آپ خونی رشتے کا احترام اور تقدس رکھتے ہو، تو پھر یاد رکھو آپ ناکام رہو گے۔ اور یہی لوگ جو باپ کو ترجیح دے دیتے ہیں روحانی رشتے کے مقابلے میں، بیٹے کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں، بیوی کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں، قوم اور قبیلے کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں۔ آگے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر کہا گیا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے پیروکار اور شیطان کی جماعت میں ہیں۔ یاد رکھیں جو شیطان کی جماعت میں برتی ہو گیا وہ خسارے والا ہے، لیکن جنہوں نے روحانی رشتے کو ترجیح دی ہے اور روحانی رشتے کو انہوں نے اہمیت دی ہے، روحانی رشتے کا خیال رکھا ہے، قرآن مجید کے اندر ان کے متعلق بھی بتایا گیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں چاہے کہ بیٹا آ جائے ان کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں والدین آ جائے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت میں برتی ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے ہم سارے مل ملا کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے اعلانات برقرار رہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو مدارس کے اندر ہمیں بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، یہ ہمارے رشتے برقرار رہ جائیں، مضبوط رہ جائیں، کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کھڑا ہو کر کے ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا ہم اسے پسے پشت ڈال دیں گے، ہم روحانی رشتے کو برقرار رکھیں گے۔
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے یہ پیغامات ہیں، پروگرامات ہیں، یہ ہماری بزمیں ہیں، یہ تعلیمی سلسلے ہیں، یاد رکھیں کافی چیزیں رکاوٹیں بنے گی، اسی رشتے کو توڑنے کے لیے کافی چیزیں آئیں گی اور آئی بھی ہیں، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم نے میدان میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغامات، بتائی ہوئی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ چیجائے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے اوپر بند کر دی جائیں، اور پہلے بھی بند کر دی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے منافقین بیٹھ بیٹھ کر کے کیا منصوبے بناتے تھے کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، یہی جو لوگ مدارس کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے خرچے بند کر دو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، فرمایا جو اللہ کے رسول کے سامنے یا اللہ کے رسول کی تعلیمات جو پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں، لا تنفقوا، ان کو خرچے نہ دو، ان کے خرچے بند کر دو، اور ان کے مدارس میں آنے والے حساب کا ایڈٹ کر لو۔ بڑی بڑی یہ تحریکیں چلی ہیں، کوششیں چلی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ خرچے ہمیں نہیں چلا رہے، یہ خرچے یہ جو لوگ دیتے ہیں، ان خرچوں کے بل بوتے پر ہم دین کا کام نہیں کر رہے۔ ہمیں پہلے سے پتہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جس خالق کائنات کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ وابستہ ہے اور اس کے نبی کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ وابستہ ہے، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ نے یہ کام چلانا ہے، جتنی بھی پبلک آ جائے، جتنے بھی مخالف آ جائیں، مدارس کو بند کریں، آپ کو روک دیں کہ آپ دین کا کام نہ کرو، لیکن یاد رکھیں کام ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور پھر سے میں آپ کا، منتظمین جامعہ کی طرف سے، منصفین حضرات کا، مہمانان گرامی کا، آنے والے طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جامعہ یوسفیہ والوں نے آپ حضرات کو موقع فراہم کیا، اور میں ان کا بھی آپ حضرات کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعہ کے اندر آپ حضرات خوب جانتے ہیں سالانہ یہاں پر طلباء کو پڑھنے کا بھی موقع دیتے ہیں، چھٹیوں کے اندر بھی یہاں پر بھی دورے ہوتے ہیں، دورہ صرف، دورہ نحو، اور اسی طریقے پر حالات حاضرہ کے مطابق انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، اور عربی تکلم پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وفاق کا امتحان مکمل ہوتا ہے، جامعہ کی بحمدللہ یہ ترتیب ہے، سینکڑوں طلباء آ کر کے یہاں سے مستفید ہوتے ہیں، اور جو نئے طلباء آئے ہوئے ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات میں لانا چاہتا ہوں، جیسے کہ مولانا نے بزم کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، مولانا ایوب صاحب کے یہ کوششیں ہیں۔ یاد رکھیں اس بزم کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں آ گیا کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے ضلع کے کتنے علماء کتنے مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم طالب العلمی کے دوران ان کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، آگے چل کر کے ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا چھٹیوں کے اندر یہاں پر جامعہ ایک عجیب و غریب، یعنی وہ طالب العلم چھٹیوں میں بھی اپنے اوقات ضائع نہ کریں، تو جامعہ کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے۔ نئے آنے والے طلباء کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے جو ہے فیض کو پورے عالم تک پہنچائے۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حسن الرحمان، یاد رکھیں یہ اکابرین کی ایک نشانی ہے۔ مولانا احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق ہم سفر رہے ہیں، یہ اکابرین کی نشانی ہے۔ اکثر و بیشتر صحت میں کمزوری بھی ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو صحت کاملہ کے ساتھ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانشین مولانا احمد الرحمان صاحب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے فیض کو پورے عالم تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔